کہتے ہیں کہیں بہت دور ایک سلطنت تھی جسے لوگ نورستان کے نام سے جانتے تھے۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں دن میں بھی چراغ جلائے جاتے تھے، کیونکہ لوگ مانتے تھے کہ روشنی کے بغیر سایہ جنم نہیں لیتا۔ اسی سلطنت میں رہتی تھی ایک شہزادی، نام تھا مہر النساء۔ وہ اتنی حسین تھی کہ لوگ کہتے اگر چاند زمین پر اتر آئے تو شاید وہ ایسا ہی لگے، لیکن اس کے حسن میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، جیسے کسی کے دل کی خاموش چیخ۔ ایک دن محل میں جشن تھا، شہزادی اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ جب اس نے آئینے میں دیکھا تو حیرت سے ٹھٹک گئی۔ اس کے عکس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا۔ سایہ اس کا اپنا لگتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ شہزادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ آئینہ دیکھا تو سایہ غائب۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ محل کے گوشوں میں اسے سرگوشیاں سنائی دیتیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں تمہارا سچ ہوں، تم سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اگلے دن شہزادی نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے فوراً دربار کے عالم شیخ بلال کو بلایا۔ شیخ نے کہا، شہزادی، کبھی کبھی انسان کے دل میں اتنا خوف جمع ہو جاتا ہے کہ وہ سایہ بن کر جسم کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سائے سے نجات دلا سکتا ہوں۔ مگر مہر النساء نے آہستہ سے کہا، اگر یہ میرا ہی حصہ ہے تو کیا میں اسے مٹا سکتی ہوں؟ شیخ نے خاموشی سے قرآن کھولا اور ایک آیت پڑھی۔ کمرے میں ہلکی ہوا چلی اور آئینے کی سطح پر کچھ لرزنے لگا۔ وہی سایہ پھر ظاہر ہوا، مگر اب وہ شہزادی کی طرف بڑھنے لگا۔ شیخ نے چراغ بجھا دیا اور بولا، یہ سایہ تمہارے دل کے کسی راز سے جڑا ہے۔ جب تک وہ راز کھلے گا نہیں، یہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ مہر النساء نے کئی راتیں تنہا گزاری۔ اس کے دل میں ایک پرانا زخم تھا، ایک عام سپاہی سے محبت کا۔ نام تھا ریحان۔ وہ دونوں محل کے باغ میں ملا کرتے تھے، مگر بادشاہ کو جب علم ہوا تو اس نے ریحان کو سلطنت سے نکال دیا۔ شہزادی نے اس دن سے ہنسنا چھوڑ دیا، بس ایک چپ اس کے وجود پر طاری ہو گئی، اور شاید وہی چپ، وہی ادھوری محبت اب اس کے پیچھے سایہ بن کر آ گئی تھی۔ ایک رات جب شہزادی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سایہ پھر ظاہر ہوا۔ اس بار اس نے بولنا شروع کیا، تم نے اپنے دل کا خون چھپایا، محبت کو قید کیا، اب میں آزاد ہوں اور تم قید میں ہو۔ اچانک کمرے کی ہر چیز الٹنے لگی، آئینہ ٹوٹا، پردے جلنے لگے اور شہزادی چیخ اٹھی۔ نوکر دوڑے آئے، لیکن جب دروازہ کھلا، کمرہ خالی تھا۔ صرف دیوار پر شہزادی کا سایہ موجود تھا، جیسے وہ وہیں کھڑی ہو، مگر جسم غائب۔ مہینے گزر گئے، نورستان پر خوف طاری ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے رات کے وقت محل سے عورت کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ ایک دن ایک تھکا ہارا سپاہی دروازے پر آیا۔ وہ ریحان تھا۔ اس نے کہا، میں اپنی محبت کو لینے آیا ہوں، جسے دنیا نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ شیخ بلال نے اسے آئینہ دکھایا جس میں اب شہزادی کا سایہ قید تھا۔ ریحان نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، اگر وہ اس دنیا میں نہیں تو میں اس کے سائے میں ہی جی لوں گا۔ اس نے آئینہ سینے سے لگا لیا اور سب کے سامنے روشنی کا ایک جھماکا ہوا۔ جب سب نے آنکھیں کھولیں تو ریحان اور آئینہ دونوں غائب تھے۔ کہا جاتا ہے نورستان کے باہر ایک پرانا باغ ہے جہاں رات کو چاندنی میں دو سائے دکھائی دیتے ہیں، ایک مرد کا، ایک عورت کا، جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں مگر کبھی الگ نہ ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ریحان اور مہر النساء ہیں، جو محبت میں جسم کھو بیٹھے مگر روح کے رشتے سے جڑے رہ گئے، اور اس دن سے نورستان کے لوگ اپنے کمروں میں آئینے رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی سایہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔